السلام علیکم دوستو، آئیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت چمکتی ہوئی بیچ سپت بیچ پر۔ جی ہاں دوستو، سپت بیچ کے قریب موجود ہے ایک خاموش جوالا مکھی۔ آپ کو اس جوالا مکھی کی کہانی بھی سنائیں گے اور اس کے علاوہ خزانے سے بھرا ہنگول نیشنل پارک۔ جی ہاں دوستو، اس کے اندر کون سا خزانہ اور کہاں چھپا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو سیریز میں۔ میں ہوں اسسٹنٹ پروفیسر خالد جتوئی سر کے جے۔ آپ کو بائک کے ذریعے لیے چلتا ہوں بلوچستان کے خوبصورت ہنگول نیشنل پارک اور اس کے اندر جتنی بھی خوبصورت لوکیشنز موجود ہیں، بیچز ہیں، گھومنے پھرنے کی پلیسز ہیں، وہاں پر کیسے جایا جا سکتا ہے۔ 4x4 جائے گی، بائک جائے گی یا آپ کی گاڑی جا سکتی ہے، اور کتنا سیکیور اور بہترین خوبصورت علاقہ ہے۔ آج اس پارٹ 1 میں آپ کو تمام باتیں بتاتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، میں اس وقت جا رہا ہوں سپت بیچ کی طرف۔ سپت بیچ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی گوادر سے لے کر کیٹی بندر تک کا خوبصورت ترین ایک ساحل سمندر ہے۔ جتنی سپت بیچ خوبصورت ہے اتنا ہی اس کا راستہ مشکل ہے۔ جی ہاں دوستو، سپت بیچ میں اپنے گروپ CMX کے ساتھ بائک پر سندھ سے روانہ ہوا، اور یہ بیچ مختلف لینڈ اسکیپ سے ہوتی ہوئی کہیں شاندار سفید نمک سے بھرے میدان آئے تو کہیں پر عجیب و غریب پہاڑ آئے دوستو، کہیں پر ریت کے ٹیلے آئے تو کہیں پر چٹانیں آئیں۔ خیر، یہ سفر مشکل ترین سفر طے کرتے ہوئے ہم اپنے گروپ کے ساتھ سپت بیچ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، سپت بیچ بہت بڑا بیچ ہے، لیکن اس میں جو سب سے خوبصورت جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے بجی کو۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے بجی کو۔ دوستو، بجی کہا جاتا ہے شپ کو، بحری جہاز کو، اور کوہ کہا جاتا ہے پہاڑ کو۔ مطلب وہ اکیلا پہاڑ جو بحری جہاز کی طرح دور سے دکھائی دے، پانی کے بیچ یا سمندر کے بیچ کھڑا ہوا جہاز کی مانند ایک پہاڑ۔ جی ہاں دوستو، اس بیچ کی خوبصورتی کمال کی خوبصورتی ہے۔ میں نے بھی جیونی گوادر سے لے کر 0 پوائنٹ بدین تک کی تمام بیچز دیکھی ہیں، لیکن یہ بیچ بہت ہی شاندار، خوبصورت اور مزیدار تھی۔ دوستو، یہ بیچ چمکتا بھی ہے۔ اس بیچ پر بائک چلانے کا جو مزہ آیا، ہم تو بیچ کو دیکھتے ہی کئی منٹوں تک بیچ کے کنارے اپنی بائک رائیڈ کا مزہ لیتے رہے اور میوزک سنتے رہے۔ جی ہاں دوستو، خاموش، خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھی بات صاف ستھرا، چونکہ یہ ہیومن انٹریکشن میں نہیں ہے، بہت کم انسان یہاں پر آتے ہیں، تو اس لیے یہ صاف ستھرا بیچ بالکل ڈیفرنٹ اور شاندار ہے۔ دوستو، یہ سپت بیچ کی شام ہے۔ یقین کریں، یہ نظارہ میں نے اپنی پوری عمر میں نہیں دیکھا۔ جی ہاں دوستو، سمندر میں غروب ہوتا، یہ سورج اور لہریں۔ دوستو، رات ہو گئی اور ہم نے کیا تام اور قیام کا پروگرام۔ جی ہاں، اپنے گروپ کے دوستوں کے ساتھ انتظام کیا روشنی کا۔ دوستو، سپت بیچ میں بجی کوہ کے پاس ہم نے لگائے اپنے خیمے، بائکس کھڑی کی اور سامان اتارنے کے بعد یہاں پر اپنے ٹینٹ لگائے۔
اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جاتا ہم نے کیا انتظام کھانے پینے کا اور میوزک مستی کا۔ دوستو صبح ہو رہی ہے اور سورج بجی کوہ کی سائڈ میں سے سمندر میں سے اوپر اٹھ رہا ہے۔ نئی صبح کی آغاز ہو رہی ہے۔ میں ابھی تک اس خوبصورت صبح سمندر کے کنارے ٹہل رہا ہوں۔ دوستو کہا جاتا ہے یہ بیچ چمکتا ہے۔ جی ہاں، یہ کچھ عجیب و غریب رنگین چمکتی چیزیں اس بیچ پر مجھے ملی جو صبح صبح بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بائک ان کے اوپر دوڑائی اور پھر ہم بریک فاسٹ کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ جی ہاں دوستو، عجیب و غریب پہاڑ اور لینڈسکیپ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ واپس ہوئے مڈ ویلکنو کی طرف، خاموش جوالا مکھی۔ جی ہاں دوستو، یہ جوالا مکھی جسے چندر گپت کہا جاتا ہے، 3 جوالا مکھی ہیں، 3 ویلکنو ہیں جو ڈیڈ ہو چکے ہیں، چندر گپت 1، چندر گپت 2 اور 3۔ ان میں سے جو سب سے بڑا چندر گپت ہے، ہم اس کی چوٹی پر چلے گئے۔ ان میدانوں میں بائک رائڈنگ کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ دوستو اس چندر گپت کے اندر گیسز موجود ہیں۔ یہ لاکھوں سال پہلے جوالا مکھی تھا جو آج ڈیڈ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، لیکن اس کی گیسز باہر آ جاتی ہیں۔ یہاں پر کی ہم نے تھوڑی سی مستی، چندر گپت دیوتا کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ہندوازم کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ دوستو میں نے جوالا مکھی کے اندر سے نکلی ہوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا بال بنایا تاکہ کسی کو گفٹ دے سکوں زمین کی اندر سے آئی ہوئی مٹی کا۔ جی ہاں دوستو، چندر گپت دیوتا جو ہے یہاں پر ہندو یا نان مسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھوپرا آ کر پھینکتے ہیں۔ کھوپرا پھینکنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، اور جتنا بڑا مٹی کا ببل اٹھتا ہے ان کے اتنے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سے ہوتے ہوئے ہنگول ماتا کے مندر پر جاتے ہیں۔ ہنگول ماتا کا مندر ہنگول نیشنل پارک کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بھی اسی طرف روانہ ہیں۔ ان خوبصورت بیابانوں میں، پتھریلی اور ریتیلی زمین کے اندر، ان پٹوں میں بائک رائڈنگ کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دوستو ہم نے ہرن دیکھے، ہم نے یہاں پر گیدڑ دیکھے، یہاں پر ہم نے کچھ برڈز کی اسپیشیز دیکھیں، اور کچھ کروکوڈائل دیکھے جو ڈرون شاٹس کے اندر موجود ہیں۔ اس ویڈیو سیریز کے پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو وہ تمام ویڈیوز جو ہم نے ڈرون سے لی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا، جن میں کافی سارے اینیملز بھی نظر آئیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہاں اس ہنگول نیشنل پارکس کے اندر 6 ایکو سسٹمز موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہنگول نیشنل پارک مکران کوسٹل ہائی وے کے پاس موجود ہے۔ تقریباً 6100 اسکوائر کلومیٹر کے اندر موجود ہنگول نیشنل پارک 190 کلومیٹر کراچی سے دور ہے۔ اس وقت میں نانی ماں کے مندر پر موجود ہوں، جس سے کالی ماتا کا مندر کہا جاتا ہے، یا نانی
ماں کا مندر کہا جاتا ہے، جو کہ ہنگول ماتا کا مندر بھی کہلاتا ہے۔ یہاں ہندوازم کا حج ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان سے بلکہ دنیا بھر سے ہندو مذاہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنی منتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ یہاں کے مکھی، جو کہ کئی عرصے سے مجھے جانتا ہے، ہم نے ان سے کچھ گفتگو کی۔ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ مل کر بہت خوش ہوئے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور ہمیں انہوں نے خدا حافظ کہا۔ دوستو، اس ہنگول نیشنل پارک میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے دشمن سے لڑتے ہوئے بہت بڑا خزانہ ان پہاڑوں میں کہیں چھپا دیا، مندر کے قریب قریب کہیں چھپا دیا۔ جی ہاں دوستو، اس ہنگول نیشنل پارک میں ہنگول مندر کے قریب وہ انمول خزانہ جو بادشاہ نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جنگ میں چھپا دیا تھا، کہیں چھپا ہوا ہے، جو آج تک ان پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ دوستو، یہ کوسٹل ہائی وے، مکران کوسٹل ہائی وے، جہاں پر آپ کو چندر گپت، مڈ ویلکنو، خاموش جوالا مکھی، سپت بیچ، بجی کو اور ہنگول نیشنل پارک کا ہنگول ندی یا ہنگول ریور، نانی ماں کا مندر اور کند ملیر بیچ، پرنسز آف ہوپ، اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبصورت لوکیشنز صرف اسی ایک جگہ پر موجود ہیں۔ یہ ہنگول نیشنل پارک کے بہت ہی شاندار اور خوبصورت پہاڑ ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک کے دوستو، ایک سائیڈ پر گوادر، دوسری سائیڈ پر لسبیلا اور تیسری سائیڈ پر آواران کے ڈسٹرکٹس موجود ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ہنگول ریور کی پل کے اوپر۔ کیا خوبصورت پل ہے اور کیا خوبصورت دریا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر موجود ڈیفرنٹ اسٹرکچرز اور ڈیفرنٹ مٹیریل کے بنے ہوئے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ، جن کو دیکھتے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔